سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ سے قبل جو خطبہ فرمایا تھا، جو روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی مشہور و معروف، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد حضر لکم شہر عظیم و شہر مبارک، اور پھر ارشاد فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ خطاب مسلمانوں سے نہیں تھا، کسی خاص امت سے تو نہیں فرمایا، پوری انسانیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے خبر انسانوں بہت بڑا عظیم عظمت کے حساب سے مہینہ ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہے، یہ تو اللہ کے نبی جانے۔ یہ فرما دینا بہت بڑی چیز ہے، اور فرمایا مبارک ہے یہ مہینہ، کس قدر برکتیں ہیں اس میں ہم نہیں جانتے۔ تو پوری انسانیت سے فرمایا کہ بے خبروں اپنی آنکھوں کو کھولو، اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ، دین مستقیم پہ آ جاؤ۔ تو پوری انسانیت کو اللہ کے نبی نے اس میں پیغام دیا ہے۔ اور پھر جو فوراً امیڈیٹلی اس کی جو کسی بھی اور چیز کی اس میں گفتگو نہیں، بات نہیں فرمائی، ایک دم اللہ کے نبی نے سٹارٹ بتایا اور پھر اس مہینے کا اینڈ پر بتایا۔ ابتدا بھی کیسے عظیم ہے اور انتہا بھی کتنی عظیم ہے، کیا خوبصورت الحمدللہ حدیث کا انداز ہے۔ دیکھیں میں ابتدا بھی اچھی کرو، اس کی انتہا بھی اچھی کرو، مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ اس کی کیا اینڈ کیا ہے اس مہینے کا فرمایا کہ اس ماہ کے اندر جو ہے شہر فیہ لیلۃ، ایک رات ہے اس مہینے کے اندر، اور اس رات کی خاصیت یہ ہے، خاصیت بھی بتائی، خیر من الف شہر،
کہ وہ رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے. چند گھنٹوں کے بعد الحمدللہ ہماری سواری اس رات میں داخل ہونے والی ہے. رات میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا دوستوں. ویسی سورج غروب ہوگا، ویسے اندھیرا ہوگا، ویسی لائٹیں لانی پڑیں گی، ویسی کوئی خاص. اتنی بڑی بات کہ جو اس رات میں جو 1000 مہینے سے افضل ہو جائے، کچھ تو نظر آئے اس رات میں. وہی خرافات چل رہی ہوں گی، وہی بدماشی چل رہی ہوں گی، چوری کر رہا ہو، بدماشی کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، خرافات کے مجمع لگے ہوں گے، دنیا چل پھر رہی ہوگی. کوئی سفر میں چل رہا ہوگا، دولت کے اندر ہوگا، دولت کے اندر ہوگا، جو کاروبار کے اندر مست ہوگا، کاروبار میں مست ہوگا. جو دنیا کی راتوں میں مصروفیات ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے کے اندر زوروں پر مصروفیات ہوں گی. اپنے بھی اور پرائے بھی سب لگے ہوں گے اس میں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی ان خلافاتوں میں، اسی چیزوں میں مدہوش ہوں گے. اور اللہ نے فرما رہے ہیں کہ یہ تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. پتہ ہی چلتا ہے بھائی کہ ہمارے مزاج یہ بن چکے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک اس بات کو یقین نہیں کرتے. اور یہی سب سے بڑی کمزوری ایمان ہونے کے باوجود کی بات ہے. ایمان رکھنے کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ اچھا یہ بتائیں 1000 سال یہ رات کیسے افضل ہوگی، تب پتہ چلے کیسے خوش سے اتریں گے. یہ ایمان والے کے مزاج نہیں، یہ نفس اور شیطان اس کا مزاج بنا دیتا ہے. ایمان والا تو نہیں سوچ سکتا. ایمان والی کی شان یہ ہے کہ اس کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، محسوس ہو نہ ہو، لیکن فرمان آ گیا ہے امام الانبیاء کا، بس ویسے ہی ہے الحمدللہ. جس کے ایمان اس حالت میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے. بھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ دعا کریں یہ ایمان بن جائے انسان کا، یہ ایمان بن جائے. اس سفر میں تو اتنی برکت ہے، میں اس سفر کو کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ سکتا. یہی مجلس ہے، اب آپ دیکھ لیں ویسے بیٹھے، مسجد ہے، چھت لگی ہے، بجلی جل رہی ہے، لیکن فرمان کیا ہوگا اس پر کہ جس پر کوئی مجلس بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر میں تو اللہ کے فرشتوں کا وہ ہجوم بڑھ جاتا ہے کہ پورا زمین آسمان بڑھ جاتا ہے. اور جو اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں وہ زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑ سکتے ذکر. جان چلے ذکر کیسے چھوڑ دے آدمی؟ اتنی بڑی افضلیت. گویا کہ شب قدر کی یہ رات کا رنگ بتا دینا، یہ روزہ ہمیں پوری زندگی کا رنگ بتا رہا ہے. آج اس سے تعلق نہیں ہے. اس بات پہ تم اگر لگ جاؤ تو باقی مال کہاں گئے تمہارے؟ باقی مجالس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ انعامات بیان فرمائے ان کو کیسے رد کر دیتے؟ تو جھٹکا مارتے ہو، بس چلو ایک رات یہ لگا دو، باقی خیر ہے، اس میں سب کچھ کما لو. کہتا ہے یہ شان مومن کی کیسے ہو گئی؟ یہ تو سب ایک ایک ریفریش کرایا جا رہا ہے تمہارا معاملہ. جب آج اس کہنے پر تم اتنے مستعد ہو گئے ہو، مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہو، مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ملتی، کیوں جی آج بڑے افسرات ہے جناب، کیوں کیا آج تو جناب 1000 سال سے افسرات ہے، آج کا جو صدقہ کر لے گا تو اتنا ثواب دے گا، آج کا جو آدمی قرآن پڑھ لے گا اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا. تو یہ ایک حدیث سے دنیا میں اتری ہے. سرکار سمجھ اسی ایک حدیث کو لے کر آئے تھے، آپ سمجھو پوری زندگی کو لے کر آئے تھے. سبحان اللہ، پورا دین آپ نے دیا تھا، ایک چیز تھوڑی دی تھی جس پہ لگ جائے امت. کیا صبح شام ذکر کی مجالس نہیں ہوتی؟ کہ اس کے فضائل نہیں؟ ایک 100 سے بھی زیادہ فضائل بیان فرمائے، ان میں ہے فضائل مطلب کیا؟ انعامات 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 انعامات. کیوں سو رہے ہوتے بھائی؟ کیوں غافل ہوتے؟ کہاں گئی وہ عورتیں، کہاں گئی وہ مال؟
پتہ چلتا ہے کہ ماننے والے بھی جو ہیں وہ ڈوکوسلے باز ہو گئے آج کل. تو دکھائیں کیوں؟ بہت ذکر میں کہا جائے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں ذکر میں زمین آسمان بھر جاتا ہے, کوئی نہیں آئے گا. کیونکہ مشاہدہ چاہتا ہے. اعلان ہوا یہاں سے بھی قبلہ تین کی آ رہے ہیں, آج وہ نماز پڑھائیں گے. اعلان مکہ مکرمہ کے امام صاحب تشریف لا رہے نماز پڑھائیں گے. مسجد کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نہیں بتایا. امام صاحب بڑھے ہیں جبریل بڑھے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جب امام صاحب تشریف لا رہے ہیں کوئی یا بڑا آدمی کو تشریف لا رہا ہے تو اتنے کہنے پر آپ کی ساری مسجدیں بڑھ جائیں گی. اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں. جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے جبریل تشریف لا رہے ہیں تو ان کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن جو دیکھتے ہیں, جو اللہ سبحان اللہ جو ان باتوں پہ ایسا یقین کرتے ہیں کہ جو دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے, تو ویسے اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. ان کے الحمدللہ آسمان کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا دائیں بائیں اس مسجد میں فرشتے بیٹھے ہیں. وہ اسی ادب سے بیٹھتے ہیں کہ یار فرشتہ کیا کہے گا, میں نے یہاں بدتمیزی کی, میں ادب سے نہیں گیا اس مسجد میں, تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اس تو رپورٹ دیں گے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کو. اتنا بدتمیز انسان تھا کہ جس مجلس میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ماں ایسے ایسے فرشتے بھیجوں گا میں اس مجلس کے اندر, وہ اتنی بدتمیزی کہ نخرے سے آ رہے ہیں, ادھر بیٹھ رہے ہیں, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اور جب آج یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی آج جبریل السلام تشریف لا رہے ہیں, تمام فرشتے بھی جا رہے ہیں فلاں تقوی مسجد میں, اثر کے بعد بھائی یہ اعلان ہو گئی ہے, پمفلٹ چھپ گئے. مجھے بتائیں کون سا ایسا مرد ہو جو نہیں آئے گا؟ ہوگا کوئی مولانا؟ صحیح ہوتا ہوگا کوئی؟ اس اسپیکر پہ اعلان پہ تو بڑا یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے اس پہ یقین نہیں آتا. یہ احساس دلا رہے ہیں. خیر الف شہر کہہ دیا الحمدللہ. تو بس اس کو ایک پکڑ لیا ہم نے, وہ پکڑنا ساری زندگی تو اس کے اگینسٹ زندگی گزر رہی ہے ہماری. پرواہ کچھ نہیں اس باتوں پہ, تو جو ہمیں انعامات بتائے جا رہے ہیں, اور اس انعام پہ زور لگانے تو اللہ تعالیٰ کے انسان نہیں ہے. دیکھو روزہ کہہ رہا ہے کہ یا انسان کے بچے بدنو جو آج اس طرح تم اس ایک کال پر اتنی زندگی لگا دی, ایک رات پر, تو میاں اللہ نے تو بڑی بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں پوری زندگی تمہیں. بڑے بڑے انعام اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ایسے ایسے عمل دکھے اللہ تعالیٰ نے. اس وقت پہ ہاتھ پچھتاؤ گے جس وقت موت آ جائے گی, یا فلاں وقت میں یہ کام کر لیتا. اللہ دکھائے گا پکچر کی طرف, فلاں وقت اس مجلس کو تم نے ضائع کیا, بدتمیز, تجھے معلوم نہیں تھا مجلس میں کیا تھا, معلوم کیوں گیا کیوں نہیں, یہ نظر نہیں آ رہے تھے. نظر کا مراد کیا ہے کہ آدمی منہ سے نہیں کہتا, دل کہہ رہا ہے, اس کا ایکشن کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے. یعنی جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے کہے گا نہیں, اس کے ایکشن بتائیں گے آپ کو, ڈونٹ لائک یو, ہے یا نہیں؟ آپ خود کہہ دیں گے مجھے آدمی پسند نہیں کرتا. جی اس نے آپ کو کہا نہیں, کہا تو نہیں, آپ سے کہیں مجھے پسند نہیں کرتے, میں نے آپ کو کب کہا ہے؟ یہ ایکشن بتا دیا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے. تو ہمارے اعتبار اور طورق جو ہیں آج کل کی جو طریقے جو ہیں ہمارے ایمان والوں کے, وہ ہماری طرز زندگی بتا رہی ہے کہ ہمارا تعلق کیا ہے دین کے ساتھ. تمہیں صحیح ہے نہیں؟ تو چلتے پھرتے ہم بتا رہے ہیں, گھر کے ہمارے حالات بتا رہے ہیں, ہماری زندگی بتا رہی ہے. اللہ کے بندو اس طرح زندگی گزار رہے ہو, یہ تو بہت بڑی زندگی ہے, بہت بڑی زندگی ہے. خدا معاف فرمائے. یہ حدیث, یہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ اس میں جو بھی تمہیں نیکی بتا رہا ہوں, عمل بتا رہا ہوں, تو تم تو ایمان والے ہو, تمہیں یہ انعام میں نے تمہارے لیے رکھا ہے, اس میں جو کہہ دیا اس کو چھوڑنا مت, چکروں میں مت پڑنا, ختم نہ ہونے دینا اس چیز کو جو نیکی میں تمہیں بتا رہا ہوں, کر گزرنا, اس میں بہت فائدہ ہے. تو یہ ہے ایک معاملہ کہ ہم تو بھائی اس کے عادی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رات تو بہت بڑی ہے, تفصیل والی رات ہے, کتنی افضل رات ہوگی اللہ ہی جانتا ہے بہتر. یہ کہا ہے کہ اس میں 1000 مہینے سے, یہ کہہ دیتے 1000 مہینے جیسی ہے, یہ تو نہیں کہنا, ہم کہتے 1000 مہینے جیسی بات ہے, اس سے بھی افضل ہے. قربان جائیں اللہ کی رحمت کے, فرما دی اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں مان سے. یعنی اس رات جو تو نماز پڑھے گا اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہوگی, تو اس کی کوئی لمٹ نہیں. افضل ہمیں نہیں پتا کتنی ہے.
اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے جیسے میں چاہوں گا ویسے دوں گا. اللہ تعالیٰ تو کیسے چاہے گا؟ تھوڑا اشارہ کر دے کہ جتنا جتنا جو میرے قریب ہوگا، میرا محبوب ہوگا بندہ، ساری سال جس نے میرے قریب ہونے کی محنت کی ہوگی، میری زندگی میں قربانی کی ہوگی، پورے سال میں رزلٹ نکل رہا ہے پورے سال کا، جس نے میرے قرب میں آنے کی کوشش کی ہوگی، سبحان اللہ. ایسے لوگ کرتے ہوں گے کہ یار یہ ذکر کر لو اللہ قریب کرتا ہے، یا یہ عمل کر لو یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، یا یہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے. تو جس شخص نے پورے سال یہ کوشش کی ہوگی میرے قریب آنے کی، تو سب سے پہلے تو میں اسی کو لفافہ دوں گا اس رات. دھکے پڑیں گے جو فرنٹی لوگوں کے آ جائیں گے جناب تیل شیل لگا کے سفید کپڑے پہن کے اور جناب خوشبو لگا کے، یا شب قدر ہے آ جائیں گے، یا امام صاحب بتیاں بند ہوں گی، اور پھر اس بتیاں بند ہونے کے بعد پھر فلاں آدمی آ رہے ہیں، فلاں موت میں ڈرامے چلیں گے، اور یہ ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں. یہ ہونے کے بعد اس چیز کو لینے کے لیے بس بخش ہے گئے جناب ہے تمہاری ایسی دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تم لوگ. یہ ہوتا تھا صحابہ کی زندگی میں معاملات، یہ تماشے لگتے تھے؟ مجھے بتائیں. اپنے بھی ناخوش ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زیر سرا کند کبھی کہہ نہ سکا کند، اس لیے مجھ سے سمجھ آ ہوتے ہیں، میں آپ کو بات کر دیتا ہوں. میں زہر سرا کبھی کہہ نہ سکا کند. کند سمجھتے ہیں؟ زہر کو کبھی میٹھا نہیں میں کہتا. جی کامیاب ہو گئے جی آج تو شب قدر. ہاں کیا کامیابی ہوئی؟ لوگ جی بڑی زبردست دعا ہوئی جناب، پتا ہو گیا. اس رات کی یہ بات ہے. اس ساتھ تو وہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے بندہ. سبحان اللہ. کون کوشش کر کے آیا پورا سال رگڑے مار کے اپنی نفس کو توڑ کے ساری سال اس نے محنت کی ہے کہ یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، مستعدی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اینڈ تک شب قدر تک اس عمل کو اس نے نہیں چھوڑا. تو اللہ اس کو پہلے بلائے گا یا ڈرامے والوں کو پہلے بلائے گا؟ وہاں جی صاحب ہم تو ایسی جانتے ہیں شب قدر، پتہ نہیں آپ کیا جانتے ہیں، مجھے نہیں سکتا. ایسی روایت بنا لی ہے کہ ہمارے بچوں عورتوں کی گھٹی میں بیٹھ گئی ہے. شب قدر آتے ہیں نا اس چیز کو تلاش کرتے ہیں. اللہ وہ تماشا بنا ہے دین کا. بات رہیں گے کیسے شروع ہوا مجھے نہیں پتا. یہ ڈام مسجدوں میں پتہ نہیں مولانا بیٹھے ہیں، مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں کیسے ہوتا پتا مجھے تو ہم نے تو کوئی حدیث سنی نہیں. کیونکہ ہم نے جو اس رنگ کا، سچے رنگ کا، صحابہ السلام کا رنگ تھا، وہ ہم نے اپنے شیخ کے رنگ میں زندگی گزاری ہے. تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں وہ چیز موجود نہیں تو صحابہ کرام کی زندگی موجود نہیں تھی. مجھے کسی بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے حضرت کی زندگی کو پڑھ لیا. اس میں بخاری بھی تھی، ترمذی بھی تھی، سیاستہ بھی تھی، سب اس میں علم ختم ہو جاتا. اتنا مختصر کر دیا میرے علم کو اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. فالو ہم. دلیل کس سے لینا چاہتے ہیں آپ؟ ساری دنیا دلیل مجھے دے، لیکن زندگی جو میرے سامنے علی مرتضی رحم اللہ کی ہوگی وہ سب سے بڑی دلیل ہوگی میری زندگی کی. قربان جاؤں کیا انسان تھا، کیا انسان تھا. صحیح سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ صدیاں ترسیں گے لوگ، صدیاں ترس جاتی ہیں ایسے انسان کو دیکھنے کے لیے زمین آسمان. خدا کی قسم حق ہے. اور یہ نہیں وہ عام ان کے نزدیک رہنے والے لوگ، اسی بستی میں رہنے والے، ہم بھی وہاں رہے ساری زندگی، ہمیں نہیں پتا حضرت کہاں ہے. ایسے انسان کو اب یہ نہیں بتاؤں لوگ ٹکٹ دے کون سی یہ اس طرح وہ آدمی نظر نہیں آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو انسان اس وقت نظر آتے ہیں انہیں کے سامنے پتہ ہی لوگوں کو اتنا بڑے آدمی ہے. نوبڈی نوز اباؤٹ ہم. میں یہاں بیٹھا کیسے پہچان گیا؟ اتنی دور تھا، گناہ گار، سیاہ گار، بدکار، عمل میں کمزور، ہر چیز میں کمزور، یہاں سے بیٹھ کے میں اس کو کیسے پہچان گیا؟ اس کی وجہ ایک ہے، اللہ کہتا ہے پہچانتے تم نہیں میرے بندوں کو، جس کے اندر طلب حق ہوگی میں پہچان دیتا ہوں. اس کو تو وہی نظر آتا ہے پھر رہے آدمی، یار تو یار کہاں سے پڑے ہوئے ہیں آپ؟ کس سے مرید ہیں جی؟ فلاں جی. کہاں سے فارغ ہیں جناب؟ تو کیوں کہ نظر نہیں آتا انسان. انہیں کے ساتھ زندگی گزاری رہا ہوں، ہزاروں یہ کیا ہے اتنی دور سے. وہی ان کے بستی کے لوگ، ان کو نہیں پتا کہ علی مرتضی حیثیت کیا ہے ان کی، صفت کیا ہے ان کی. گھر والے نہیں پہچانتے، مرید نہیں پہچانتے. پتہ نہیں کیسے کیسے قسم کے مرید آئے ہوتے ہیں، کس کے مرید پہچانے تو ایسے حرکتیں کریں. مولانا ویسی حرکتیں کہ جو کسی آدمی کو پہچان دیں. اگر یہیں کوئی اللہ والے کا نور دکھا دے اللہ تعالیٰ اور دکھا دے اس کا اصل رنگ کیا ہے،
تو پورا بولٹن آئے گا نہیں آئے گا؟ انڈیا سے ٹکٹ لگا کے لوگ آئیں گے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کون آگے؟ امام مہدی ادھر ہے. امام مہدی بھی انسان ہماری طرح ہوں گے، ابھی بھی ہو شاید، کیا پتہ، کوئی نہیں جانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت انسانوں میں وہ شعور پیدا کر دے گا کہ آؤ دکھاؤں تمہیں، تو جب وہ دکھا دے گا تو نظر آنے لگتا ہے وہ آدمی. تو اللہ والوں کو دیکھا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے. کس طرح دکھایا جاتا ہے کہ ٹارچ ہو اس کے اندر، طلب کی. کون سی روشنی ہو؟ طلب حق کی روشنی ہو اس کے اندر. طلب حق کی روشنی ہو تو جب وہ چیزیں نظر آتی ہیں الحمدللہ جو پردے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی عظیم ذات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کس کو نظر آئے گی؟ کس کو پتا؟ ہم تو ڈرامہ باز، میں نے بتایا جس ڈرامے کر لیں گے. لیکن یہ ہے روزہ کہہ رہے بہت بڑی بات ہے. بندے کے پترو تم سمجھو رات کیا ہے یہ. چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں. ابھی روزہ سمجھا رہے ہیں ہمیں رات، سمجھیں؟ چلو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ رات تو بہت افضل ہے، جو آپ نماز پڑھیں گے وہ بھی 1000 سال سے افضل ہو جائے گی، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور اللہ اکبر، کیا شان ہے اس رات کی، کیا کہ انعامات اللہ اتار دیں گے. اللہ نے اتنی بڑی رات کہی ہے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، عبادتیں بڑھ جائیں گی، ثواب بڑھ جائیں گے. جو ہم شام کو عشاء کے بعد فجر تک لے کے جائیں گے، یہ سب کچھ بڑھ گیا ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گی. ایک حدیث ہے اصل جو چیز بتاتا ہے اس رات کی، چھپا کچھ نہیں رکھا اللہ پاک. پڑھتے سب ہوں گے، مولانا مفتیان پڑھتے ہوں گے، لیکن توجہ سے پڑھے نا اس کو کیا کہہ رہی ہے، پھر پتہ چلے کیا بات کرنی چاہیے. اس پہ قدر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میں اپنے تو سن نہیں کہہ رہا، آپ بھی حدیث اسی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں. میں تو کوئی کتاب زیادہ پڑھتا ہی نہیں، بس ٹائم ہی ہے، نہ میں عالم ہوں. میں تو عالموں کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں کہ شکلوں کو دیکھ، ان کی شکلیں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں. کسی عالم کی شکل دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں میری بخشش اس میں ہو جائے گی، میں نے محبت سے اس آدمی کی شکل، عالم کی شکل دیکھی ہے. میرا تو یہ ایمان ہے اپنا ذاتی طور، اس لیے میں بار بار عالموں کی شکلیں دیکھتا ہوں ہیرا پھیری کر کے. خدمت تو نہیں کر سکتا، اتنی میری ہمت نہیں ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت شیخ الحدیث کی کتاب میں ہے، آپ دیکھ لیں، انہوں نے تحریک کی. تو بہت دانا کمال انسان تھے. تو حدیث لکھی، ہم نے بھی حدیث وہاں سے پڑھی، تو ہمیں پیغام جو نظر آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر پسند آیا تو سن لیں. مجھے تو روزے کا پیغام میرا نہیں، حدیث تو میں نے وہی پڑھی ہے، اس زیادہ نہیں سے، اس کی کوئی تفسیر بھی نہیں حدیث کی انہوں نے دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعریف کرنے کے بعد اس رات کی، کہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے. اس رات کی خصوصیت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور خصوصیت بتائی کہ اس کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خاص یہ رات میری امت کو دی گئی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ خاص رات میری امت کو دی ہے. اس سے پہلی جتنے بھی امتیں ہیں، آپ کیلکولیٹ لے لیں کتنی امتیں آئی ہوں گی، کچھ کا ہمیں پتا ہے، کچھ کا ہمیں نہیں پتا. کسی کو یہ تحفہ اللہ پاک نے نہیں دیا، خاص میری امت کو دیا ہے. سمٹ گئی بات، بہت سمٹ گئی ہے. ہاں کوسی میں آ گیا سمندر ایک دم پوری رات کا. سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو گیا اس حدیث کے بعد. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کی تعریف اللہ نے کی، یہ سب کو ہٹا دیا اللہ کے نبی نے، ہٹ جاؤ یہ رات میری رات ہے. میری، کیونکہ ایک تو مخصوص میری امت کو دی جا رہی. جس امت کو کیوں دی گئی، باقی امتوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ وہ بھی ایسی ناک رکھتے تھے، وہ بھی ایسی زبان رکھتے تھے، وہ بھی ایسی روٹیاں کھاتے تھے، وہ بھی اپنے ناک رکھتے تھے، وہ بھی کماتے تھے، کھاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنی کتاب پڑھتے تھے، گرجے میں جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. وہ بھی تیرے بندے تھے مولا، وہ بھی کسی نبی کو مانتے تھے. کہتا نہیں، یہ بات نہیں ہے. فرق یہ ہے دینے میں کہ جو ان میں فرق تھا اور جو میرے اس حبیب میں فرق ہے، ان کو اس مقام کا دے گیا، میرا اپنے حبیب کو اپنے مقام کا دیا ہے. تو وہ ان کی امت تھی، ان کو نہیں دیا.
تو اس امت کو اس وجہ سے نہیں، کوئی خاص خصوصیت نہیں اس امت میں، صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کی نسبت اور تعلق میرے حبیب کے ساتھ ہے. بات سمجھ آئے گی؟ رات یہ رات ہمیں کیوں ملی ہے؟ صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رات مل رہی ہے، جس کی اللہ تعریفیں کرو، اس کی اتنے نام بڑھا دیے. خالص اللہ کا نبی فرمایا کہ میری نسبت سے یہ رات ملی ہے، میری امت کو یہ رات ملی ہے. بس جو میرا امتی ہے اس کو ہے یہ رات. امتی وہ ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوگی، جس کی آپ سے نسبت ہوگی، آپ کا کیا ہوگا؟ امتی ہوگا. تو اس امتی کو ملے گی جو آپ نے سن کو امتی ہوگا. اور خالص اسی کے لیے رات ہے، اتنی بڑا انعام اس امت کو دیا گیا صرف نسبت کی وجہ سے. یہ نسبت چھوٹی تو نہیں ہے میرے بھائی. ہم ذرا سوچیں ہم ہیں کہاں اور کس سے نسبت رکھتے ہیں. یہ نسبت تو اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اولو العزم انبیاء میں سے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش فرماتے ہیں، یہ فرمائش کرتے ہیں. یہ اللہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی کبھی کبھی تعریف کرتے تھے نبیوں کے سامنے کہ میرے حبیب ایسے ہوں گے، ان کی امت ایسی ہوگی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یہ شان ہوگی ان کی، یہ شان ہوگی. سبحان اللہ. بورڈ میں بیٹھ کے اس طرح یاد کریں گے، دنیا مستی میں ہوں گے. سبحان اللہ. تعریفیں کرتے تھے، ان کے مقام بتاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اولو نبی جن کے پاس صاحب کتاب، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی کہ نہیں یا اللہ یہ نبوت تو پکڑ اپنے پاس، ہمیں ان کا امتی بنا دے. ان کی نسبت فرما. اندازہ لگائیں آپ ہماری خوش قسمتی کا، اندازہ لگائیں. موت کے بعد اس کا پتہ چلے گا. سبحان اللہ. حشر میں اس کا پتہ لگے گا. دخول جنت کے وقت اس کا پتہ چلے گا. جنت میں جانے ساری امتیں جائیں گی، جو جائیں گی نیک لوگ ہوں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ کیا مقام ان کا ہوگا اس نسبت کا. نبی کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں نبوت میں وہ مزہ نہیں. انبیاء کہتے ہیں یا اللہ نبوت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو غلام مصطفیٰ کا غلامی میں مزہ ہے. جو تم ان کے غلاموں کی باتیں کرتا ہے تو ویسے ہی وہ آگ میں جل سکتے. سبحان اللہ. کچھ تو مزہ ہوگا اس میں. ایسی تو نہ اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے، ایسی تو لذات دنیا کو ختم کر سکتا، ایسے تو نہیں بغیر کھائے پیے فقر اشارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی ہر چیز قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے. یا اللہ اس کے پیچھے کوئی مزہ تو ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں نبوت کا مزہ لے، ہمیں وہ مزہ چکھا دے جو غلام مصطفیٰ کا مزہ ہوتا ہے. غلامی مصطفی میں یا اچھا اس حد تک نہیں کہ صدقہ تو یہ روز قیامت تک چلے گا. جو بھی غلام بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی میں آ گیا، انشاءاللہ اسی مزے سے وہ ہمیشہ محظوظ ہوتا چلا جائے گا. سارا معاملہ کس کا دوستو؟ چبے قدر کس کی ہوئی ہے؟ مجھے بولو. امتی کی ہوئی. کس کی ہوئی؟ امتی کی. پھر بولو کس کی ہوئی؟ پتا ہے نا امتی کی ہوئی. یا اللہ امتی سب امتی. خدا اعلان ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھی گھوڑے سب برابر نہیں ہوتے، یاد رکھنا. گدے گھوڑے ہاتھی برابر نہیں ہوتے. اللہ نے فرماتا ہے، اعلان فرمایا فلیسا، صاف کہتے ہیں میں بہت ہی سنتا فلیسا میں نہیں. اب سن لیں، یہ ہمیں یاد کرا رہا ہے روزہ اس شب قدر میں. فلیسا من رغبت سنتی فلیسا میں نہیں. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اعراض کرتا ہے میری سنت میں اعتراض کیا، مذاق اڑائے، تماشے لگائے، چھوڑا، زور لگائے، نیچا گرایا، مناظرے کیے، کتابیں کھولیں، تقریریں کی، چھوڑ دو کوئی فائدہ نہیں، یہ اس وقت کام نہیں دے گا، بھاگے، نفرت کی، سب اعراض میں آتا ہے. دیکھیں آپ طنز کیے، تماشا کیے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، اپنے وجود کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے ضروری سمجھا، نفرت کی، تانے دیے، مذاق اڑائے، جھگڑے کیے، برا کہا. بھائی یہ آج کل ہو رہا ہے، یہ امت کر رہی ہے یہ کام.
بانگ دہل ہو رہا ہے، بانگ دہل ہو رہا ہے. بانگ دہل سمجھتے ہو؟ یعنی بغیر کسی خطر کے علانی ہو رہا ہے. شرم بھی ختم، شرم و حیا بھی ختم. کون سی سنت کی بات کر رہی؟ کیا سنت ہے؟ ایمان نہیں رہتا ہے. ایمان کیسے رہے گا؟ جس کا ایمان رہتا اللہ کے نبی وہ سنت ہی کیسے ہوگی؟ ہم رغبت سنتی فلائی سمجھیں میرا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ لاکھ کے جی میں تو امتی ہوں، میرے دیکھیں جلوس اتنے بڑے ہیں، میں جو آپ بیٹھا ہوں آپ کی طرح بیٹھا نہیں شب قدر منانے. ہم کوئی یہ ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ضروری چیز ہوگی؟ ادھر تکلیف وہی ہے. یہ کون سی چیز ضروری ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اتنی نفرت کہ ایک خاوند بیوی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ سنت پہ عمل کیوں کرتی ہے. سبحان اللہ. اتنی نفرت ایک بیوی اپنے خاوند سے طلاق مانگ رہی ہے کہ تو سنت کا عمل کیوں کرتا ہے. اتنی نفرت اپنے بچوں کو چھپائے جاتے کہ خبردار وہاں مت جانا، وہاں سنت پہ عمل ہو جائے گا. اتنی نفرت کہ ممبروں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا ذکر مت کریں تقریر کے اندر. میرے پاس تحریر ہے یہاں کی مسجدوں کی کمیٹیوں کی. خبردار جو ذکر کا نام لیا آپ نے، ہم آپ کو نکال دیں گے نوکری سے. نوکری ہے نا ابھی، خدمت نہیں ہے، نوکری ہو رہی ہے. ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، P60 آپ کو واپس لے لیں گے. P60 ہر ایک کو ملتا ہے، فیکٹری میں کام کرے آدمی اور یا کسی جگہ کام کرے P60 سب کو ملتا ہے، تو امام کو بھی ملتا ہے. میں زیر سراسوں کو کبھی کہہ نہ سکا کنت، اپنے بھی نہ خوش بیگانے بھی نہ خوش. کیا کروں، سچ بات کرتا ہوں. تو کہا کیا وہاں سے نفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، خبردار سے ایسا نہ کرنا، نام بھی نہ لیا جائے اس چیز کے اس مسجد کے اندر. ایسا کیا جائے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ کام نہیں چلے گا. پر اس میں چھپائی جاتی ہے چیز، چھپا لو اس کو. درس کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ خالی کھلی ہوئی، قول رسول اللہ، اوپر سے پتا کالے کا نیچے سے پتا. بات تو یہی اتنی سی، کیا ہے اتنی بات خالی کے اندر؟ اوپر سے دیکھیں، پہلی حدیث سے دیکھیں، آخری حدیث پہ دیکھیں. نیت سے شروع ہوتی معاملے اور ذکر پہ ختم ہوتی ہے. بتائیں کیا تماشا؟ یہ ہے نا مولانا، ختم ہوگی بخاری. کہاں سے شروع ہوئی؟ نیت. کیا کہ نیت میں اخلاص پیدا کرو. کہاں سے اخلاص ہوئے گا؟ تزکیہ کریں گے جب آپ. پہلا میسج. نمبر 2 تیسرے آخر میں کیا بتایا؟ سبحان اللہ، کہ سارا راستہ جو طے کرے گا فرسٹ سے لے کے آخر تک، اس میں تجھے ایک چیز کی سخت ضرورت پڑے گی. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. بخاری ختم، پورا ہو گیا. سمجھ آ گئی بخاری؟ الحمدللہ یہ بخاری ہے آپ کی. کیوں بھائی؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اغراض جو کرے گا وہ میرا امتی کیسے ہو گیا؟ کسی میں تو امتی ہوں. اور مصیبت تو یہ ہے بھی نہیں اور دعویٰ بھی ہے. اب کسی کو کیا بھی نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میرا امتی نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی کو آپ میرے مرید نہیں ہے، میں تو آپ کا مرید ہوں. وہ مرید ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی شیخ کی زبان سے نکل جائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کٹ بات ہے ساری، یہ ساری چیزیں الہامی ہوتی ہیں. اسی زبان سے جب نکلتا ہے کہ جب آپ کو اجازت دی جاتی ہے اس سلسلے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور کبھی اس کی زبان سے یہ نکل گیا اتفاق سے کہ آپ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، آپ مرید بھی نہیں ہے، تو سارے میں روحانی طور پہ بتاتا ہوں اس آدمی کو وہ مقام گرتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ آدمی آسمان سے ایسے گرتا ہے جیسے زمین پہ پارا پارا ہو جاتا ہے. شیخ کی زبان ہل گئی. جسی زبان نے آپ کو اتنے رتبے کس نے پہنچایا آپ کو مقام؟ زبان تھی شیخ کی. اللہ راج رکھ رہی اپنے ولی کی، اپنے دوست کی. اللہ نے سارے مقامات اسی وقت دے دیتا ہے اس کو. مجھے چوڑا ہو گیا جی ہمیں تو مل گیا، اب شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ پیر صاحب کیا ضرورت ہے؟ پیر صاحب کو تو سینکڑوں میل دور بیٹھے گا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرا سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کی خانقاہیں چل رہی ہیں، اللہ باللہ خانقاہ میں نور ختم ہو جاتا ہے. وہ کسی فتن میں مبتلا ہو جائے گا. شخص کس میں مبتلا ہو جائے گا؟ فتنے میں مبتلا ہو گیا. ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا وہ شخص. چلا لے جتنے مرید بنا لے، خانقاہیں بنا لے، جو کچھ کر لے. تو یہ تو اللہ کے تعلق، اللہ کے نبی جب ایک شیخ کی زبان پہ اتنا اللہ نے اثر رکھ دیا ہے اپنی نسبت کی وجہ سے کہ زبان ہلائے تو یہ مقام دے دے، زبان ہلائے تو اتنا مقام گرا دے.
زبان ہلائے تو محبوب اللہ بنا دے، زبان ہلائے تو غلام مصطفیٰ میں شامل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شیخ کی زبان ہے نا. باقی شیخ تو خیر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں تو ہم تو نبی پاک سے ملا بھی دیتے ہیں. ہوں گے وہ کیسی شیخ؟ جس کے شیخ ایک شیخ ایک ولی ہو اللہ، وہ اللہ سے محبت رکھنے والے کی طاقت ہوگی اس کے زبان کے اندر، اس کے ہاتھ کے اشاروں میں، اس کی نگاہوں میں، اس کے غصے میں، اس کی خوشی میں، کہ انسان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. تو اس کا کیا حال ہوگا سرور عالم امام انبیاء خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں میرا امتی نہیں، اور شرط ایک رکھ دیں اس پر کہ میں امتی اس کو مانوں گا جس کی زندگی ظاہر اور باطن مکمل طور پہ میری سنت پر ہوگی. ڈیفینیشن آف ایمان. حضرت سے کہتا ہوں مجھے تصحیح فرمایا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے تو علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہیں. وہی حدیث ہے جو انس نے کہی، آپ بھی پڑھتے ہیں حدیث. حضرت کہتا ہے شب قدر اس انسان کی ہوگی، حقیقت میں اس انسان کی ہوگی جو آج رات اب تک اپنی زندگی کو اتباع رسول کے بغیر گزارتا رہا ہو. ظاہر ہو اس کا اوپر سے لے کے ٹاپ تک نیچا، لیکن ظاہر اکتفا نہیں، باطن بھی ہو. اعلان فرما دیا کہ اس میں ظاہر اور باطن دونوں چلیں گے. اگر کسی کا باطن صحیح ظاہر بنا لیا، اس میں باطن صحیح نہیں، اس میں حرام ہے، بدماشی ہے، خرافات ہے، وہ امت میں شامل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا. 4 آدمی کی مثال دے دی اس میں، اس رات میں سب کی بخشش کر دیں گے ہم. ان 4 انسانوں کی خاص مثال دی ہے، نہیں کریں گے بخشش. وہ چاروں کون سے کریکٹر ہیں؟ وہ سارے باطن کے ہیں. نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے. فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ بھی اندر سے تعلق رکھتا ہے. جو اپنے رشتہ سے قطع رحمی کرے گا وہ بھی کبر بتاتا ہے. ماں باپ سے تعلق جوڑنے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جس کا اندر گندا ہوتا ہے. اسے وہی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا جس کا اندر گندا ہوتا ہے. خلاصتیں ہوتی ہیں، باطن صاف نہیں ہوتا، حب جا اور بے مال گھسا ہوتا ہے. اس کو کیا اپنے ماں باپ سے محبت؟ تو یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے وہ بخشش نہیں ہو سکتی. جو قطع رحمی کرے گا، جو رنگ رنگی کرے گا، بدماشی کرے گا، شرابیں پیے گا، جوئے کھیلے گا، سب اخلاقیات کی ہے نا، سارے اخلاق، سب اخلاق پتہ ہے. جو کینہ پرور ہوگا، دیکھیں یہ بھی اخلاق کا مطلب ہے. تو یہاں اشارہ فرمایا امت کا کہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جب تک امت کے اندر آج کی رات وہ ہے ہر گناہ سے توبہ کرنے میں، ہر خرافات سے، سود کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، ٹیکس بچاتے ہو، حرام کھاتے ہو، فلاں حرکتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، فلاں جو کچھ بھی باتیں خلاف شریعت ہوگا انسان کی زندگی کے اندر، یہ ڈھونگ نہیں ہے، یہ دین ہے. دین یہ آخرت کے فیصلے ہیں، جنت اور دوزخ کے. بھائیو سب رہ جائیں گی وہ چیزیں. کتنا بڑا موقع دے رہا ہے. روزہ کہتا ہے تمہارے تو بڑے خوش قسمت انسان ہو کہ تم زندہ بھی ہو. اس سے پوچھو جو قبر میں چلا گیا ہے جس نے اس رات کو نہیں پایا. 1 مہینہ پہلے جو قبر میں سو گیا ہے اس نے اس رات کو نہیں پایا، میسج نہ مل سکا، اس کا کیا حال ہوگا. تم خوش قسمت عورت مرد ہو، تم سے جیسا انسان کون ہو سکتا ہے. روزہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ موقع دے دیا اور دے رہا ہے، مت ضائع کرنا اس کو. حدیث آتی ہے، عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت پڑھتے ہیں، مت ضائع کرنا اس کو. کیونکہ حدیث کہ جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے ساری بلائیوں کو ضائع. تو وہ ایسے نہیں ملتی ہیں یہ معاف کر دو جناب اللہ اور یہ اور وہ میں فلاں تو ٹانگ ادھر تو سر ادھر جی بس ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم بھی ہیں جی بخشش ساری دنیا آپ کی. یہ نہیں ہے توبہ کے طریقے. ڈائریکٹ بات ہے یہاں، تو ڈائریکٹ لین دین ہو رہا ہے اس رات. آ میرے پاس. اور توبہ کس سے؟ میں نماز کی توبہ نہیں چاہتا، میں قرآن کی توبہ نہیں چاہتا، میں روزوں کی توبہ نہیں چاہتا، میں حج کی توبہ نہیں چاہتا. میں توبہ چاہتا ہوں تو ایک توبہ چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ نسبت رسول سے کو پکی کر، اطاعت رسول کو پکی کر. پوری دنیا کو اعلان دے رہا ہے. یہ کیسے اعلان دیا جاتا ہے کہ اس رات میں، اس کی شان دیکھیں رات میں. میں ذرا ڈسکرائب کرتا ہوں تھوڑا سا اپنے انداز سے. سبحان اللہ، کلیئر کٹ کر دی بات. شان اس رات کی دیکھیں کہ بدلتی کیسی رات ہے. جیسے میں نے کہا نا، ذکر کی مجلس کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. جو یقین کرنے والے تھے وہی پہنچتے ہیں اس پہ کہ فرشتے آ چکے ہیں اور مقلت ہو چکی ہے. تو اس رات کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون آتے ہیں؟ فرشتوں کے سردار آتے ہیں. عام جگہوں پہ نہیں آتے، سردار کی معمولی جگہوں پہ آتا ہے.
منسٹر آئے گا تو کہاں جائے گا؟ منسٹر ہاؤس میں جائے گا. سبحان اللہ بولے. منسٹر آئے گا تو کہاں جائے گا؟ منسٹر ہاؤس میں جائے گا. پرائم منسٹر آئے گا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے گا. وہ کسی کوٹھی میں، وہ کوٹھی میں تھوڑی جائے گا، کسی کوٹیج میں تھوڑی جائے گا. تو جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ خانہ کعبہ ہی جائیں گے. تو کہاں جائیں گے؟ ایرا کا جگہ نہیں جائیں گے، سیدھے وہاں اتریں گے. آج بس تھوڑے گھنٹے ہی رہ گئے نا، تھوڑا سا ہم کھجوریں کھا رہے ہوں گے تو جبریل علیہ السلام اتر رہے ہوں گے، فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے. یہ کیبنٹ چینج ہوتی ہے. سبحان اللہ، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ ڈیوٹی لگتی ہے. جیسے شام ہونے والی ہے نا، اب یہ پیک کر رہے ہیں فرشتے اپنا سارے لفافے شفافے اس شام کے. سبحان اللہ. آخری رپورٹ یہ ہوگی کہ فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں مسجد تقوی میں بیٹھ کے آپ کو یاد کر رہا تھا. یہ آخری رپورٹ ہوگی 27 فرشتے آنے سے پہلے. بولے سبحان اللہ. دیکھا اللہ کے ولی کی شان. میں اپنی حضرت علی کو مرتضیٰ کی کیا زندگی کی قسمتیں بنا دی. اب آپ بول میں بیٹھ کے جناب ہمارے تو وہ شیخ تھے، ہمارے تو فلاں. کتنی احسان فروشی ہے. یاد ہو تو ایک ہی کی یاد ہو. یاد رکھنا میری بات سنو. سلسلہ نقش بند کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ سنسیئر رہنا. سب بھول جاؤ تعلقات، سب بھول جاؤ محبتیں. جو یہ سلسلہ دے گا کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. احسان فراموش کو کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. کیا آپ اپنی پنجابی کی مثال میں اتنی پنجابیاں آتی ہیں جا رہی ہیں تھا بدائیوں تھا کچھ کہتے ہیں پنجابی میں ایسے کہ دوستیں یہاں لگائی ہوئی ہیں اور تعلقات وہاں بڑھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یادیں ان کی آتی ہیں بیٹھ کے رو ان کے لیے رہے رات کو. یہ کوئی تعلق ہوا؟ تعریف ہم تو غصہ کیا نفس ہے نا. کسی کون پہچانتا ہے؟ اس آدمی کو پہچانتے تو ان کو ہے، ان کا نام لینا. ہم یہ ہمارے فلاں اور یہ جناب ہم سے ان سے بھی تعلق. اور جب اس سے تعلق ہو گیا، فقیر سے جڑ گیا، سب سے تعلق ختم. کیوں؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، 40 وولٹ کی لائٹ ہے، اور جب 100 وولٹ کی لائٹ آ گئی تو اس لائٹ کا صبر ہی نہیں رہے گا، ختم ہو گئی، مدھم ہو گئی. اب 100 کی لائٹ چلے گی الحمدللہ. جہاں نقشبندی سلسلہ آ جائے وہاں کو سلسلوں کے تعلق ہو سکتا ہے. تب قربان ختم ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتے. جو وہیں دیر میں گھومتے ہیں تو پھر وہ دیر میں گھومنے والے لوگ ہیں. کس کو یاد کرتے پھرتے ہیں؟ ہو جاؤ اب جس کے ہو چکے ہو، جہاں سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے. آج اس مسجد میں تم بیٹھے ہو، صدقہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کا، جس نے قسمت جگہ دی غذائی شریف میں بیٹھ کے ہم جیسے غریبوں فقیروں کو زندہ کر دیا. الحمدللہ. کیا قسمت میں تھا. آپ کیسے رمضان گزارتے تھے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کی تراویح گھروں میں ہوتی تھی، آپ کس وقت شغل چلتے تھے، کباب تیار ہوتے تھے. گجراتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ذکر ہوتا کیا. گجراتیوں کو تعارف جو ہے آتے ہیں وہاں سے شیخ یونس صاحب، وہ بڑے اچھے طریقے سے کراتے ہیں. سب سے پہلے پڑھنے خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں پتہ ہے کون بیٹھے ہیں؟ یہ خبیث قوم بیٹھی ہے گجراتی. ان کا خطاب یہاں سے شروع کرتے ہیں. ان کا انداز ہے، محبت کہتے ہوں گے. ان کا یہ خطاب ہے کہ یہ خبیث ہیں، سارے خبیث، یہ خبیث گجراتی ہیں، بچوں ان سے. شیخ الحدیث ہیں، ان کو روک لیں، ہم ان کو روک لیں. تو میرے بھائیوں یہ تو اتنا بڑا صدقہ ہے الحمدللہ. یہاں ذکر کا کس کو پتا تھا؟ ذکر کا کون بتاتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ برے لگتے تو برا لگے آپ کو، لیکن حقیقت تو یہی ہے. کہاں بیٹھا ہونا تھا آپ. میرے بھائیوں یہ ہے اصل کہ آج کی رات تو وہ کس چیز سے ہے؟ نبی محمد سنت سے. جبریل السلام تشریف لا رہے ہیں. کہاں آئیں گے؟ اپنی جگہ پر جو ان کا اڈا ہو، جس کا مقام ان کو کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ کی چھت پر. خالی نہیں آئیں گے، ایک جھنڈا ہوگا ان کے پاس. یہ حدیث ہے. اس جھنڈے کو مکہ کی چھت پہ گاڑیں گے. جھنڈے کا رنگ بھی حدیث میں آیا ہے. کون سا رنگ ہوگا؟ سبز رنگ کا جھنڈا ہوگا. الحمدللہ. سبحان اللہ ہے. جبریل علیہ السلام اپنے پروں کو پھیلائیں گے. مشرق سے لے کے مغرب تک ان کے پر پھیل جائیں گے. 600 پر ان کے نکلیں گے. 600 پتہ ہے ابھی کتنے ہیں؟ 600 پروں کو نکالیں گے جو مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل جائیں گے. چند گھنٹوں میں کام ہونے والا ہے. بالکل وہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. رات ویسی رہے گی، ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ ہو رہا ہے. سوچ لیں. اور پھر ہر فرشتے کو اعلان کریں گے، ان کی کیبنٹ خاص ہوگی. جاؤ ہر مومن کے گھر میں چلے جاؤ، جس کو دیکھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسے مسافہ کر لو. سبحان اللہ. حدیث کے لفظ یہی میں آپ بتا رہا ہوں. مسافہ کرتا ہے. آئیں اس حدیث کی طرف نسبت دیکھتے ہیں.
کس کی رات ہے؟ رات تو نبی پاک کی رات ہے، آپ ہی کی رات ہے، آپ ہی کی چیز سے توبہ کرے گا امتی۔ آج ہی ہم نے امتی بننا ہے۔ کون سا جھنڈا گاڑا حضرت صاحب نے؟ جھنڈا گاڑا، رنگ کیا تھا؟ مجھے بولے کس کا رنگ ہے؟ سب رنگ کس کا ہے تمام انبیاء میں؟ کس کی نشانی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ تو یہ جنگ سب جنگ کر کے آج فیصلہ ہوگا امتیوں کا، جو نبی پر امتی ہے اور کون نہیں ہے، سب جو امتی ہوگا نبی پر کا، آج وہی رات کامیاب ہے، اس کو بس اس کا جھنڈا گڑ گیا۔ اس کا جھنڈا گڑ گیا، پھل پھلائے مشرق سے مغرب تک۔ کیا پتا چلا؟ سبحان اللہ، کہ جب یہ پیغام پہنچ گیا لوگوں تک، آج شب قدر میں ہر عورت و مرد کو کہ بھائی توبہ کر لو، اپنی زندگی کو بدل لو، اور تم نے کامیاب ہونا ہے، اللہ نے تمہیں یہ رات دے دی ہے اور قبول کر لے گا۔ اس رات کے بعد جو عبادت کرو گی 1000 مہینے کے برابر نہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس امتی کو جو آج توبہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں گا؟ نبی پر میرا ظاہر باطن پورا کیسے ہوگا؟ نبی پاک سے۔ آج قربانی کا رات ہے، اصل قربانی کی رات ہے، یاد رکھو۔ آج نفس اور سب کچھ ہمیں قربان کرنا، یا دنیا یا دین، یہاں سے لے گا۔ دنیا اور دین نہیں ہے، دنیا یا دین ہے ہمارے۔ آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کا سٹینڈرڈ زندگی کا وہ ہوگا جو نبی پاک میں سٹینڈرڈ تھا، کوئی ایسی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ جس نے اس کی توبہ کی، جھنڈے تک پہنچ گیا وہ شخص۔ جو جھنڈے تک پہنچ گیا، جبریل سمجھو پر پھیلائے ہیں 600 پر، مشرق سے جو مغرب تک ہیں، وہ سارے وہ لوگ اس پروں میں آ جائیں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ کیوں پر پھیلاتے ہیں؟ آپ پلان کر دیں گے جہاں میرے پھل جہاں جہاں جا رہے ہیں ان جگہوں کو سائے میں لے لیں گے جن کی جا کے میں نے رپورٹ دینی ہے، گویا کہ اپنی معرفت میں ان کو میں لے لوں گا، ان پروں میں اٹھا کر ان کی روحوں کو لے کے جا کر اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تیرے حبیب کی امتی بن چکے ہیں، بخش دے، یہ بن چکے ہیں، ان کو بخش دے۔ پھر حکم دیتے ہیں پروں کے بعد تیسری لن، جاؤ جہاں جہاں میرے پروں کی چھاؤں ہے، جو میں حبیب کے امتی بن چکے ہیں، جاؤ ان کے گھروں میں جاؤ، دروازوں میں جاؤ۔ صاف اعلان بھی ہو رہا ہے کہ جو میرا امتی ہوگا، جو میرا حبیب کا امتی بن چکا ہوگا، اس کے اندر کوئی خرافات نہیں ملے گی، جو جس چیز کو سکھانا ہے، کوئی کتا نہیں ملے گا آپ کو، کوئی تصویر نہیں ملے گی، کوئی خرافات چیز نہیں ملے گی، جس چیز کو منع کیا حرام کیا اس میں سے کوئی رنگ اس میں نہیں ہوگا۔ ہاں اس رنگ میں کہیں کوئی نظر آئے گا تو امت ہی نہیں ہے، خبردار گھر کے پاس سے بھی مت گزرنا۔ ایک ولی نے بتایا کش میں، بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ مجھے اللہ کے بہت اچھا ولی تھا، نیک، مسجد مدینہ منورہ میں شب قدر منا رہے تھے ہم بیٹھ کے، تو انہوں نے بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھ لیا، بالکل ڈسکشن دی، تو انہوں نے ایک بات جو نئی چیز بتائی، وہ بات بڑی کھلی ہے میرے ساتھ اس حدیث کے بارے میں، وہ پاس سے بھی نہیں گزریں گی تو ان کے پاس دو چیزیں ہوں گی، فرشتوں کے پاس جو دکھائیں اس اللہ کے ولی کو دکھائیں جو مجھے بتائیں گے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا ایسے ہو جاتی ہے، بالکل ایک گول کی شکل میں ہوتی ہے، وہ بالکل ایک گیند بن جاتی ہے، سبحان اللہ، ان فرشتوں کے لیے، اور وہ چند دنوں میں چند گھنٹوں میں کام کرنا ہوتا ہے نا، منٹوں میں کام ہوتا ہے سارا۔ وہ گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا نشان ہوتا ہے، وہ ان گھروں پہ ایسے ریڈ کلر کے نشان لگاتے چلے جاتے ہیں اور کسی بھی گرین نشان لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں غور سے دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے جن پہ ریڈ نشان لگتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ شب قدر کے اندر بھی ان کے گھر پاک نہیں ہوتے، اور خرافات ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، اسی طرح حرام زدیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب معمول ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے احسان کیا مجھے بتائیں آپ، جو نکل چکے ہیں الحمدللہ، جو ذکر جانے کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، کس کا احسان ہے مانچسٹر اس پولٹرن کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کا۔ دیکھیں آج نشان لگیں گے گھروں کے اندر، اور اسی وقت لعنتیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، کہتے ہیں ایسی کرسنگ ہو رہی ہے، لعنتیں اس گھر پہ، اندر والوں کو کچھ پتہ نہیں، دانت نکل رہے ہیں، اور جن پہ گرین لگتے ہیں سبحان اللہ ایسا نور نکلنا شروع ہوتا ہے اس گھر سے نا کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ فجر تک چلتا ہے کام، فجر کے بعد پھر وہ آتے ہیں کہ وہاں بھی تقسیم کر دیا، جب کہتے بالکل بشارت نے دے دی جس سے آپ نے فرمایا تھا، ہم نے فلاں فلاں انسانوں کو ذکر کرتے پایا، ہم نے ان سے مسافہ کیا،
فرانس میں ہم عبادت تھے، نماز کے اندر تھے، ہم نے ان سے مسافہ کیا، عورت تھی مرد تھے، سب کے گھر اضافہ کیا، انہوں نے ہم فیل کیا، محسوس کیا کہ آج ہمیں شب قدر مل چکی ہے. کہتے ٹھیک ہے کام ہمارا ختم ہو گیا، اپنے پروں کو لپیٹتے ہیں، اس طرح ان روحوں کو سمیٹتے ہیں الحمدللہ جو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، جنہوں نے توبہ کی ہے. توبہ کس چیز کی؟ جس کے اللہ نے مانگی تھی. آج توبہ نمازوں کی توبہ نہیں مانگی، کسی چیز کو توبہ نے صرف ایک توبہ مانگی ہے. اپنے ظاہر اور باطن کو کیا کر لیں؟ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھنگ لے آتے ہوئے پکا امتی بن جائے. میرے بھائیو یہ روزے کا آخری پیغام ہے شب قدر کا. اللہ پاک سے توفیق ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس رات میں. آپ تو نیک آدمی ہیں، میں تو بہت بدوں کہ ہم سے پوری زندگی جتنی باقی رہے گی سنت رسول پہ ہو. جو ہم نے خرافات کی ہیں، حرام جمع کی ہیں، فضول کی ہیں، اللہ کا ہمیں صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ. یہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ میری قبر کی جو ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے کمایا تھا، میں نے فلاں حرکت کی تھی، میں نے کمایا تھا. یہ ویسے چھپائے ہیں، میں نے گندی جگہ پڑے ہوئے. میں اب اصل پہ آتا ہوں میرے مولا. ایک نئی زندگی مجھے چاہیے. اخلاقی گناہ جو ہمیں بتائے اللہ نبی نے، اخلاقیات کو میں آج توبہ کرنے کے لیے اللہ یہ ہم اخلاق کی توبہ کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے. اور خاص طور پر اللہ جب اراد قبول کر دے تو اپنے موسموں کو مت بھولیں. مشائخ نقش بند جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما. اشاق نقش بند سے لے کے حضرت علی مرتضیٰ تک، اگر دل کرے تو فقیر کو بھی لال نہیں، لیکن سلسلہ تو وہیں تک ہے. میں تو عاجز آپ سے بھی کمتر انسان ہوں، میں کوئی شیخ تو نہیں ہوں، میں تو پیغمبر ہوں لیکن ان کی طرف سے پیغام دینے والا. میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ ایسی راتیں روز نہیں ملتی، روز نہیں ملتی. ہزاروں اس رات ہوں گے بیمار ہو گئے، وہ عبادت نہ کر سکے. بہت سے لوگ بیچارے اسپتال چلے گئے، بہت سے لوگ محروم ہوں گے. شکر کرے پہ ناز پر ایک منٹ سوچیں کہ پچھلی شب قدر میں کہاں تھا، کتنی گندی میری زندگی تھی، کس ماحول میں تھا. تیرا کرم ہے مولا کہ ایک سال میں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں تیرے کتنے قریب ہو گیا ہوں، کتنے تیرے نزدیک ہو گیا ہوں. کتنا بڑا احسان ہے، تیرا کرم ہے. تو نے سارے انتظامات تیری طرف سے تھے جو مجھے تو نے نیک کیا. وعدہ کریں انشاءاللہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، مجھے دی ہے، اس زندگی پہ قائم ہے استقامت کے ساتھ. دو چیزوں پہ قائم رہے. نقش بندی سلسلے کا آخری پیغام یہی ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ سنت رسول اللہ اور ذکر اللہ. اس دو چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے چاہے کتنی حادثات آ جائیں، کتنے پرابلم آ جائیں، کتنی مصیبتیں جائیں، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں، پیچھے ہمت نہ آنا. کہتے یہ دو چیز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے.